ما رته وی دا دی وړو استادانو سره ډېر غټ ظلم کړی په وړو کتابونه یې نه زمونږ استاد هغوی چې کم نه الک سنت نه کي نو دغه نه د ښځې سره ظلم وکړي چې مړی یې ورولېږه ٹھیک ہے او کم کشر استاد چې په طالب علم محنت نه کوي نو د مشر استاد سره ډېر کوي هغه غریب چې کوم دی شو کې په هوا باندې دیوالې چتی په هوا په دیوال پخوا مدارسو کې د اصول چې رکوټي کتاب به منتهي مدرس ته ورکړي هغه ته د کتاب مزاج معلومي د مصنف مزاج معلومي کشر مدرس نواقف دا تکرار په طالبګیری کې دې لپاره راغلی چې دې په تدریس کې نوی مدرس نه د مخکې په طالبګیری کې کړو هغه بیا ماهري هغه بیا دغه کولی شي تدریس کوي اچھا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من تمسک بسنتی جو عمل کرے گا میری سنت پر عند فساد امتی جب میری امت بگڑ چکی ہو عمل بھی سنت ترک کر چکی ہو فلہ اجر 100 شہید اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا لیکن علماء نے اس میں قید لگائی کہ سنت 2 قسم کا ہے ایک سنت ہے جس کے مقابل میں بدعت ہے جس طرح امین کہنا سنت ہے تو ترک امین بدعت ہے تو اس سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت ہے جس کے مقابل میں دوسری سنت ہے اس پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب نہیں ملتا جس طرح امین بسر یہ سنت ہے اس کے مقابل میں امین بالجہر ہے وہ بھی سنت ہے اب جو یہ پڑھے گا تو جائز ہے یہ پڑھے گا جائز ہے لیکن اس پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب نہیں ملے گا اس میں رد بدعت نہیں ہے مقابل میں بھی سنت ہے وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر نبی علیہ السلام سے نقل کرتا ہے حین اتاہ عمر اس وقت کا واقعہ جب حضور کے پاس عمر آئے فقال حضرت عمر نے کہا انا نسمع حدیث من یہود یا رسول اللہ ہم یہودوں سے قصے کہانیاں سنتے ہیں توجبنا اور وہ ہمیں بہت پسند آتے ہیں افترا ان نکتب بعضها آپ کی اجازت ہے کہ یہود سے سنی کہانیاں ہم لکھتے تو حضور غصہ ہو گئے فرمایا امتحوکون انتم تمہیں اپنی دین قرآن میں شک ہے کہ یہود سے نقل کرتے ہو کما تحوکت الیہود والنصارى جیسے یہود کو اپنی تورات میں عیسائیوں کو اپنی انجیل میں شک تھا لقد جئتکم بها بیضاء نقیہ میں لایا ہوں تمہارے پاس وہ دین جو چمکدار ہے اور پاک ہے ولو کان موسیٰ حیا اگر موسیٰ آج زندہ ہوتا ما وسعہ الا اتباعی اس کے لیے جائز نہ ہوتا مگر میری پیروی اس لیے تم ان سے مت لکھو تردید مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ گزشتہ صفحے میں کل ایک روایت گزر چکی تھی کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ آپ یہود سے جو باتیں تورات کی سنتے لا تصدقوه ولا تکذبوه نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کو جھٹلاؤ انکار بھی نہ کرو وقولوا آمنا بما انزل الینا تائر تو وہاں معلوم ہوا کہ جھٹلانا غلط ہے اور یہاں حضور نے جھٹلا دیا کہ ان کی باتیں مت سنو مت لکھو کیا تمہیں اپنے اسلام میں شک اور شبہ ٹھیک ہے تو مولا علی قاری نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ صحابہ کرام کے 2 دور تھے ایک ابتدائی دور تھا جو اسلام میں آتے تھے اور ایک پختگی کا دور تھا کہ اسلام میں وقت گزارتے تھے
تو ابتدائی دور کی یہ بات ہے کہ یہود کی باتیں مت سنو، کیونکہ تمہیں بھی اسلام کے آداب سے پوری واقف نہ ہو، خطرہ ہے کہ آپ یہودیت میں چلے جائیں، اور جہاں اجازت دی ہے تو وہ اس وقت جب وہ اسلامی آداب سے بخوبی واقف ہو۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبہ، جو حلال کھائے گا، وعمل فی سنہ، اور سنت کے مطابق عمل کرے گا، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ محفوظ اس کی ضرر سے نقصان سے، نو دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوا۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ان ھذا، ایسے لوگ جو حلال کھاتے ہیں، عمل سنت پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، تو ایسے لوگ الیوم آج لکثیرون فی الناس، دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا وَيَسْتَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِ، یہی پاک باز لوگ آئندہ بھی ہوں گے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کونوا مع الصادقین، تم صادقین کا ساتھ دے دو، اور یہ آیت تو ازل سے ابد تک ہے، معلوم ہے کہ صادقین بھی قیامت تک رہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم فی زمان، اے صحابہ تم ایک زمانے میں ہو، من ترک منکم عشر ما امر به، اگر تم میں سے کوئی آدمی 10واں حصہ دین کا چھوڑ دے، 9 حصوں پر عمل کرے، ایک حکم چھوڑے، نو حالانکہ وہ ڈوب جائے گا، کیونکہ یہ زمانہ نبوت کا ہے، اور زمانہ وہی کا ہے۔ تم وہی میں رہ کر، نبوت کی مجلس میں رہ کر ایک حکم چھوڑتے ہو، معاف نہیں ہوں گے۔ ثم یاتی زمان، پھر ایک زمانہ آئے گا، من عمل منہم بعشر ما امر به، اگر ایک آدمی 10 میں سے ایک حکم پر عمل کرے گا اور 9 پر نہ کرے تو وہ نجات پائے گا، کیونکہ وہ فتنوں کا زمانہ ہے، موانع اور رکاوٹوں کا زمانہ ہے۔ عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل قوم بعد ہدی، گمراہ نہیں ہوتی ایک قوم ہدایت پانے کے بعد جس ہدایت پر وہ تھے، الا اوت الجدل، مگر اللہ تعالیٰ ان میں لڑائیاں پیدا کرتا ہے۔ پھر اپنی تائید کے لیے حضور نے یہ آیت پڑھی ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں لڑائی کی خاطر، بل ہم قوم خصمون، یہ جھگڑالو قوم ہے، یعنی بدعمالی کی وجہ سے اللہ نے ان کی آپس میں لڑائیاں شروع کی۔ عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول لا تشددوا علی انفسکم، نوافل میں مبالغہ مت کرو کہ رات بھر تہجد پڑھو، فیشدد اللہ علیہ، اللہ تم پر تشدید کرے گا، یعنی رات بھر جاگنا فرض کرے گا۔ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا، یہود نصارہ نے اپنی اوپر بھاری بھاری احکام مقرر کیے، فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے وہ بھاری احکام ان پر فرض کیے۔ اب یہ ہے کہ اب فرض نماز بھی نہیں پڑھتی، فَتِلْقَ بَقَایَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ، یہ ان کے اولادیں گرجوں میں، وَدِيَارُ عبادت خانوں میں، رہبانیت ابتدعوها، یہ رہبانیت انہوں نے ایجاد کیا، ما كتبناها علیہم، اس وجہ سے فقہاء لکھتے ہیں کہ نفل کبھی کبھار جان بوجھ کر چھوڑنا چاہیے۔ جان فرض نماز صبح کی تو آپ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اشراق کبھی کبھی چھوڑ دیا کرو، تاکہ اشراق کا وہ اہتمام نہ بنے جو فرض کا ہو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ بزرگ جو ہے ہر سال میں کھیلا لگاتے ہیں، بلا ناغہ لگاتے ہیں، 4 ماہ میں 6 روزہ لگاتے، کبھی کبھی چھوڑنا چاہیے، یہ نوافل چیزیں ہیں تاکہ ان کو فرائض کا مقام نہ ملے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن علی 5 اوجہ، قرآن کو اتارا گیا ہے اس حال میں کہ وہ مشتمل تھا 5 اقسام پر، ایک حلال، ایک حرام، ایک محکم، ایک متشابہ، ایک امثال۔ فأحل الحلال، جو حلال ہے اس کو حلال جانو، عقل شرب، وحرم الحرام، جو حرام ہے اس کو حرام جانو، زنا، قتل، چوری، وَاعْمَلُوا بِالْمُحْكَمِ، اور محکمات پر جو ہے وہ عمل کرو، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِهِ، جو متشابہ ہے الف لام میم، اس کا معنی تم سمجھتی نہیں ہے لیکن اس پر ایمان لاؤ، وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ، اور جو اللہ نے مثالی دی ہے اس سے سبق لو۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر ثلاثۃ، امور
اعمال تین قسم کے ہیں. امر ایک وہ عمل ہے بین رشدہ جس کا حق ہونا ظاہر ہے، فاتبعہ فوراً اس کی پیروی کرو. وامر بین غیہ اور ایک عمل ہے جس کی گمراہی ظاہر ہے زنا، فاجتنبوا اس سے بچو. وامر اختلف فیہ اور ایک امر ہے جس میں شک کیا گیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، فکلہ الی اللہ عز وجل وہ خدا کے حوالہ کرو، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ. شبہات میں پڑھو گے حرام سے نہیں بچ سکو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذئب الانسان شیطان بیڑیا ہے انسان کے لیے، کذئب الغنم جس طرح بیڑیا بکریوں کا، جو بکریوں کا بیڑیا ہے. یاخذ الشاذ وہ پکڑتا ہے وہ بکری جو ریوڑ سے جدا ہو، والقاسیہ وہ بکری پکڑتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو، والناحیۃ اس بکری کو پکڑتا ہے جو دور کونے میں چرتی ہو. اس لیے تم بھی جماعت سے نہ جدا ہو، دور نہ ہو، ناہیوں میں نہ ہو. وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ اور اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں کے شعبوں سے. وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ تم پر لازم ہے جمعیت علماء اسلام کے پاس رہنے کا. ٹھیک ہے، یعنی نکل جاؤ گے تو شیطان بیڑیا تمہیں پھاڑ دے گا. عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعت شبرا جو جدا ہو جائے جمعیت سے ایک بالش کے برابر، فقد خلع ربقۃ الاسلام اس نے نکال دیا رسی اسلام کا، من عنقہ اپنی گردن سے. ٹھیک ہے، اب پاگل آ گیا. وعن مالک ابن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکتم فیکم امرین میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، لن تزلوا تم گمراہ نہیں ہوں گے، ما تمسکتم بہما جب تک ان کے ساتھ استدلال کرو گے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث قوم بدعتا ایجاد نہیں کرتی ایک قوم بدعت کو، الا رفع مثلها من السنہ مگر اللہ تعالی سنت پر عمل کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے. فتمسک بسنت استدلال ایک سنت سے، عمل ایک سنت پر بہتر ہے، من احداث بدعات بدعت ایجاد کرنے سے. عن حسان قال مبتدع قوم بدعتا فی دینہم ایجاد نہیں کرتی ایک قوم بدعت اپنی دین میں مگر اللہ نکالتا ہے ان کی معاشرت سے سنت اس کی برابر. ثم لا یعیدها پھر وہ سنت ان کی طرف نہیں لوٹتی، یعنی اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ نہیں دیتا قیامت تک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعت جو تعظیم کرتا ہے بدعتی آدمی کا، فقد اعان علی ہدم الاسلام اس نے اسلام گرانے میں مدد کی. یہ آدمی بدعتی ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں تو آپ کے دلوں میں بھی اس کا احترام آئے گا، اس کی بدعت کا بھی احترام آئے گا، میں نے دین کو گرا دیا. قال من تعلم کتاب اللہ جو خدا کی کتاب کا علم سیکھے، ثم اتبع ما فیہ اور پھر عمل کرے اس پر جو اس میں ہے، ہداہ اللہ من الضلالہ اللہ اس کو بچائے گا دنیا میں گمراہی سے. ووقاہ یوم القیامت یوم الحساب اور بچائے گا قیامت کے دن اس کو سخت عذاب سے، حساب سے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ضرب اللہ نے بیان کیا ہے مثال صراط مستقیم کا. اور عن جنبت صراط اور اس صراط کی دائیں بائیں سواران دو دیواریں ہیں، فیہ ابواب مفتحہ یہ ہے صراط مستقیم. یہ دیوار ہے، اس دیوار میں یہ دروازہ، یہ دیوار ہے، یہ دروازہ، یہ دروازہ، تو تم اس پر سیدھا چلو. اس کے ایک جانب پیغمبر کھڑا ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھو، اور آگے قرآن کھڑا ہے کہ سیدھے آؤ. جو آدمی سیدھا جاتا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو آدمی اس دروازے پر جائے گا یہ زنا کا ہے تو جہنم میں گرے گا، یہ چوری کا ہے چوری میں گرے گا، یہ قتل ہے قتل کے دروازے سے جہنم میں گرے گا. وعلی الابواب ستور اور ان ابواب کے اوپر پردے ہیں، مرخات لٹکی ہوئی،
یہ نہیں ہے. لا تقربوا الزنا لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وعند راس الصراط، اور صراط مستقیم کے ایک سرے پر داعی ہے، یہ پیغمبر ہے. یقول کہتے استقیموا علی الصراط، اسی راستے پر چلو. ولا تعوجوا، ٹھہری مت بنو دائیں بائیں. وفوق ذلك، اس داعی کے علاوہ داعی ایک اور داعی ہے، وہ قرآن ہے. یدعو، آواز دیتا ہے، کلما ہما، جب ارادہ کرتے عبدن پھر بگاڑا، ان یفتح شیئا من تلک الابواب، کہ ان غلط دروازوں سے کوئی دروازہ کھول دے. تو قرآن کہتا ہے وہ ہے تمہیں موت کو، لا تفتحو، اس کو مت کھولو. فإنک ان تفتحو، اگر آپ نے کھولا تلجہو، آپ اس میں داخل ہوں گے. پھر صراط مستقیم اور دروازوں کی تفصیل کی. فاخبر ان الصراط هو الاسلام، او ابواب مفتحہ محارم اللہ، یہ گناہیں ہیں، اور سطور مرخات حدود اللہ ہے، منع ہے. وَإِنَّ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ، وہ قرآن ہے. اور داعی جو فوق اس کے علاوہ ہے، واعظ اللہ فی قلبہ، یہ دل میں ایک فرشتہ ہے، ہر مومن کے دل میں. وعن ابن مسعود قال كان مستنا، جو آدمی تقلید کرتا ہے، فلیستن بمن قد مات، وہ تقلید کرے مردوں کی جو صحابہ کرام تابعین ہیں. اچھا، فإن الحی، کیونکہ جو پیر زندہ ہے، لا یؤمن علیہ الفتنہ، اس پر امان نہیں ہے گمراہی کا. ہو سکتا ہے آج پیر ہے کل گمراہ ہو جائے. اولئک، وہ جو مری ہوئی ہیں جن کی تقلید واجب ہے، وہ کون ہے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کانوا افضل هذه الامه، صحابہ کرام اس امت کے افضل ترین لوگ تھے. وابرها قلوبا، اور پاک کے بے اعتبار دلوں کے. اعمقها علما، اور عمیق تھے بے اعتبار علم کے. واقلها تکلفا، اور اس کی زندگی میں تکلف نہیں تھے. جیسا ملا کھانے کا کھا لیا، جیسا ملا پہنے کا پہن لیا، نہ کھانے میں تکلف اور نہ پینے میں، نہ اٹھنے بیٹھنے میں. اختارہم اللہ، صحابہ کو اللہ نے چنا تھا، لصحبت نبی، اپنی نبی کی مجلس کے لیے، ولاقامت دینہ، اور دین کی اقامت کے لیے. فارفوا لهم فضلهم، صحابہ کرام کی فضیلت کا اعتراف کرو، پہچانو. واتبعوہم علی اثرہم، ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی پیروی کرو. وتمسکوا، اور استدلال کرو، بما استطعتم من اخلاقہم، ان کے اخلاق پر جتنی تمہارے اندر طاقت ہے وہ سیرے ہیں. فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم، صحابہ کرام راہ راست پر تھے. اتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخت، حضرت عمر لے آئے حضور کے پاس ایک نسخہ تورات کا. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ نسخہ ہے تورات کا. حضور خاموش ہو گئے. فجعل عمر، شروع ہو گئے، تورات پڑھ رہا تھا، اور چہرہ نبی علیہ السلام کا غم کی ماری یتغیر، بدل رہا تھا. ابو بکر مزہ شناس تھے. ابو بکر نے کہا سکیلت کا سواکل، عمر گم کر دے تمہیں ماں، یعنی تم مر جائے. اچھا جی، ما ترى بوجه رسول اللہ، آپ نہیں دیکھتے اس غصے کو جو حضور کے چہرے میں ہے. تو حضرت عمر نے دیکھا علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چہرے مبارک کو. ان کو بھی اندازہ ہوا کہ حضور میرے پڑھنے سے ناراض ہو گئے. فرمایا اعوذ باللہ، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں، خدا کے غضب سے، اس کے رسول کے غضب سے صلی اللہ علیہ وسلم. رضینا باللہ ربا، ہم راضی ہیں خدا پر رب ہونے کی حیثیت سے، اسلام پر دین ہونے کی حیثیت سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی ہونے کی حیثیت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس خدا کی قسم کی میری جان اس کے قبضے میں ہے. لو بدا لکم موسیٰ، اگر ظاہر ہو جائے تمہارے سامنے آج موسیٰ، فاتبعتموہ، تم نے اس کی پیروی کی، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑا، لظللتم عن سواء السبیل، تو تم گمراہ ہوتے راہ راست سے. ولو کان حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے، وادرک نبوتی، اور وہ پا لیتا میرا زمانہ نبوت کا، لتبعنی، وہ بھی میری پیروی کرتا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامی، میری حدیث، لا ینسخ کلام اللہ، قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتا. وکلام اللہ ینسخ کلامی، اور قرآن منسوخ کر سکتا ہے میری حدیث کو. وکلام اللہ ینسخ بعضہ بعضا، اور قرآن کو منسوخ کر سکتا. اس میں اتفاق ہے کہ قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے، حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے، قرآن حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے. حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے یا نہیں؟ امام شفیع کہتے ہیں نہیں، استدلال یہاں سے کرتا ہے کلامی لا ینسخ کلام اللہ.
بات سمجھیں؟ ہم کہتے ہیں یہ منسوخ ہے. کیوں؟ اس لیے ابتداء اسلام میں قرآن نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے بغیر وحی کے حدیث سے بیت المقدس کو قبلہ بنایا. اب حضور کی حدیث ناسخ ہو گئی بیت اللہ کے قبلہ ہونے کا. ٹھیک ہے. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیثنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری احادیث بعض کو منسوخ کر سکتی ہے، کنسخ القرآن، جیسے قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض فرائض، اللہ نے تم پر فرائض مقرر کی ہیں، ولا تضيعوها، ان کو ضائع مت کرو. وحرم حرمات، اللہ نے تم پر زنا قتل حرام کیا ہے، فلا تنتهكوها، اس کی توہین مت کرو گناہ کر کے. وحد حدودا، اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کیا کہ اتنا کھاؤ حلال حرام نہ کھاؤ، فلا تعتدوها، ان حدود سے تجاوز نہ کرو. وسکت عن اشیاء، اور اللہ نے کچھ چیزیں چھوڑی ہے، سکوت فرمایا، لیکن یہ نہ سمجھو کہ اللہ بھول گیا تھا. فلا تبحثوا عنها، ان سے تو بحث نہ کرو جیسے تقدیر کے مسائل ہے.